بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دس لوگ خیریت سے ہیں، اللہ تبارک ہمارا بات قبول فرما لے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ صدق اللہ۔ وَأَمَّا عَادٌ، اور رہے عاد، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، انہوں نے تکبر کیا، بڑائی بڑائی اپنی دکھائی، فی الارض زمین میں، بغیر حق، بلا یعنی بغیر کسی حق کے، وقال، اور ان کا امن اشد من قوہ، کون ہے ہم سے زیادہ قوت میں سخت، اولم یارو، کیا انہوں نے نہیں جانا، ان اللہ الذی، بے شک وہ اللہ، الذی خلقہم، جس نے انہیں پیدا کیا، وہ اشد منہم قوہ، وہ ان سے زیادہ قوت میں سخت ہے، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے، فَأَرْسَلْنَا، پس ہم نے بھیجا، علیہم ان پر، ریحًا صرصرا، ایک ہوا تند و تیز، بہت تیز ٹھنڈی ہوا، فی ایام ناحسات، نحوست والے دنوں میں، لنذیقہم عذاب الخزی، تاکہ ہم چکھائیں انہیں عذاب الخزی، رسوائی کا عذاب، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، ولعذاب الآخرتی، اور بے شک عذاب آخرت کا عذاب، اخزا وہم لا ینصرون، زیادہ رسوا کن ہے، وہم لا ینصرون، اور وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ وَأَمَّا ثمود، اور رہے ثمود، فَهَدَيْنَاهُمْ، پس ہدایت دی ہم نے انہیں، فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ، پس انہوں نے پسند کیا العمى، اندھا رہنا، علی الہدیٰ، ہدایت کے مقابلے میں، فَأَخَذَتْهُمْ، پھر پکڑ لیا انہیں، صاعقۃ العذاب الہونی، ایک کڑک نے، ایک کڑک نے، ہونی عذاب، رسوا کرنے والی نے، بما کانوا یکسبون، اس بنا پر جو اس کے پاداش میں جو وہ کیا کرتے تھے، جو انہوں نے کمایا کیا کرتے تھے، وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ، اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لے آئے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور جو تھے پرہیزگار۔ تو یہاں جیسے ہم پڑھا ہے کہ کل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں کی مثال دی، اور ان کو مکہ کے مشرکین مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی ڈرایا گیا کہ اگر تم ایسی حرکتیں کرو گے تو تمہیں میں ڈراتا ہوں ان کی طرح، جو عاد اور سمود جیسی جو قومیں تھیں ان کا، تو ان کا تھوڑا سا تفصیل بتایا جا رہا ہے کہ کس کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسے ہم بہت بار کئی بار ان کے بارے میں پڑھ بھی آئے ہیں، تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہ وَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، عاد جو تھے وہ زمین میں کسی حق کے بغیر بڑے بن بیٹھے،
یعنی اللہ تعالیٰ نے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت، اور وہ کہنے کا ہم بہت بڑے، ہم تو زبردست قوت والے ہیں۔ اصل میں عاد جو تھی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت لمبے قد دیے، جسمانی قوت بہت زیادہ تھی، اور دنیاوی ترقی کے اسباب ان کو عطا کیے تھے، اور ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے فرمایا نا کہ سورہ فجر میں ہم پڑھیں گے، علم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم ذات العماد، و عاد ارم قبیلہ کے لوگ تھے ستونوں والے، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، وہ یہ کہ ان جیسا کوئی شہر میں پیدا نہیں کیا گیا، ان کے کوئی ان سے زیادہ طاقتور اس زمانے میں نہیں پیدا کیا گیا۔ وہ اتنے لمبے قد کے، اتنے قوت والے تھے کہ کہتے ہیں کہ وہ درخت بھی اکھاڑ لیتے تھے، درخت بھی چاہے اکھاڑ لیتے تھے، اور وہ اتنے بڑے بڑے ستونوں والے گھر بنایا کرتے تھے، بڑی بڑی عمارتیں بنایا کرتے تھے۔ جس طرح حود علیہ السلام نے پھر توحید کی دعوت دی، تو انہوں نے یہ جان لینے کے باوجود کہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اس کے باوجود صرف اپنی یہ بڑائی اور سرداری کے گھمنڈ میں انہیں جھٹلا دیا، کیونکہ انہیں رسول ماننے کی صورت میں ان کی پھر اطاعت بھی اختیار کرنی پڑتی، تو انہوں نے اپنے رسول کو جھٹلا دیا، اور یہی کہا کہ جب حود علیہ السلام نے ان کو ڈرایا تو کہا کہ ہم سے زیادہ قوت والا ہے کون جس سے ہم ڈریں؟ ہم کس سے ڈراتے ہیں؟ ہم تو آنے والے عذاب کو بٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ ان کی حالت تھی کہ اتنا غرور تھا، ان کے جسم بڑے بڑے تھے، اور جو بدن پہ غرور تھا اس پہ انہوں نے زیادہ ہی غرور کیا، تو پھر اس کی پکڑ میں وہ آ گئے۔ تو اللہ تو آئے گا قالوا من اشد منکم اولم یروا، پر انہوں نے یہ نہیں جانا، کیا ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جس جس اللہ نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے زیادہ سخت قوت میں؟ یقینی بات ہے کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا، اتنی قوت دی ہے، وہ ہر حال میں ان سے زیادہ طاقتور ہے۔ وہ کتنے ہی قوت والے ہوں، اللہ سے بھی زیادہ بڑے، زیادہ قوت والے تو ہو نہیں سکتے جس نے انہیں پیدا کیا۔ تو یہ ہے، یہ اس طرح یہ اصل میں انکاری ایک ایسا ان کے، یعنی کہ ان کو ذہن میں یہ بات کیوں نہیں آتی؟ یعنی کہ یہ ان کو معلوم تھا کہ ایسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے زیادہ سخت ہے، مگر پھر بھی وہ گھمنڈ میں، اور اللہ کو بھی کی طاقت کو بھی، یعنی کہ عذاب کو بھی کو جھٹلانے کے لیے تیار، اللہ عذاب کو بھی جھٹلا رہے ہیں، اس کا مقابلہ کرنے کے تیار ہو رہے ہیں۔ وہ کانو بھی آیاتنا یجحدون، ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ جہود کا مطلب ہوتا ہے جاننے کے باوجود انکار کرنا، یعنی دل میں ان کو حق ہونا سمجھتے تھے، مگر ضد اور تکبر کی وجہ سے، اپنے اناد کی وجہ سے وہ ان آیات کا انکار کرتے تھے۔ تو پھر ہوا کیا؟ فرسلنا علیہم ریحا صرصرا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بھیجی وہ ایک تند تیز کہتے ہیں ہوا، ارسلنا سرسر کے کئی معنی آتے ہیں، جیسے سرسر ایک تو اگر سر ان سے لیا جاتا تو سردی کی شدت جو بدن سے، یعنی بہت زیادہ ٹھنڈی ہوا، اور دوسرا ہے کہ سر رتن کے خوفناک چیخ بھی ہے، تو اس کے معنی میں یعنی کہ خوفناک چیخ بھی ہے، تو یہاں دونوں معنی اکٹھے نہیں ہوئے، یعنی وہ بہت نہایت ٹھنڈی، بہت زیادہ ٹھنڈی ہوا، اور خوفناک چیخ جیسی آواز، آواز بھی سے آتی تھی۔ تو یعنی کہ ایسی ہوا ہم نے بھیجی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے، ہم نے ان کو نہایت خوفناک آواز والی ٹھنڈی شدید تند و تیز ہوا آندھی بھیج دی، اور اس ہوا کو جو ان کو اپنا بڑا راز سمجھتے تھے، ان کو وہ دیکھ بھی رہے تھے کہ بڑی اچھی ہوا آ رہی ہے، اور معمولی ذرا وہ سمجھتے تھے، وہی پھر ان کی ہلاکت کا سامان بن گئی، ان میں تو کوئی قوت ان کو بچا نہیں سکی۔ پھر ایام نحسات، یعنی نحوست والے دن سے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی دن بھی کوئی منحوس ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دن بجائے خود کے منحوس نہیں تھے، عذاب اس لیے آیا کہ یہ منحوس دن قوم عاد پر آ گئے تھے۔ یہ کہ مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ایام میں چونکہ اس قوم پر عذاب، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، اس بنا پر وہ دن قوم عاد کے لیے منحوس تھے، یعنی کہ اس قوم کے جس جس پر وہ دن آیا، جیسے ہم اگر فرعون کو دیکھیں تو جس دن فرعون ڈوبا وہ اس دن کے لیے منحوس دن تھا، مگر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے تو منحوس دن نہیں تھا، ان کے لیے تو سعادت کا دن تھا۔ اسی لیے یہ جو قوم عاد جو ہوئی ہے، جو تباہ ہوئی ہے، ان کے لیے منحوس تھا، لیکن جو لوگ ان میں سے بچا لیے گئے، یا نبی جو تھے حود علیہ السلام، ان کے لیے تو منحوس نہیں تھا، ان کے لیے تو سعادت کا دن تھا۔ تو یہ دنوں میں کوئی نحوست نہیں ہوتی، اصل میں یہ ہوتا یہ ہے کہ ان کو جس دن آتی ہے، جس قوم پہ وہ مصیبت آتی ہے، ان کے لیے منحوس ہو جاتی ہے۔ فارسل علیہم ریحا صرصرا فی ایام نحسات نذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، وہ دنیا کی زندگی میں رسوا کرنے والی۔ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر جو اس عذاب کی تفصیل آئی ہے، وہ یہ کہ یہ ہوا مسلسل 7 رات اور 8 دن ان پر چلتی رہی،
تو اس کے زور سے لوگ اس طرح گر کر مرتے رہے، جیسے کھجور کے ہوتے ہی بہت بڑے بڑے، جس طرح کھجور کے تنے کہتے ہیں نا کہ دوسرے آزاریات میں کہ وہ اس طرح ہو گئے جیسے کھوکھلے تنے گرے پڑے ہوں، جس پر سے بھی ہوا گزری اسی کو اس نے بوسیدہ کر کے رکھ دیا۔ تو اس وقت وہ ہوا آ رہی تھی، اس وقت تو یہ لوگ بڑی خوشیاں منا رہے تھے کہ خوب گھٹا آ رہی ہے، بارش ہوگی اور پانی پڑ جائے گا اور ہم فصلیں اگائیں گے۔ مگر وہ آئی تو اس طرح آئی کہ ان کے پورے علاقے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کو خزی دنیا فی الحیات، تو دنیا کی زندگی میں ان کو عذاب پہنچا دیا، یعنی کہ جو تھوڑے بہت باقی ان میں سے شاید کوئی ان کے کوئی بچے تھوڑے بہت، یا جو ہے تو ان کا اصل میں یہ عذاب ان کی وجہ یہ تھی کہ ان کو غرور بڑا تھا، تکبر بہت زیادہ تھا ان کا۔ تو جس طرح بنا پر وہ زمین میں کسی کو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے اور پھر کہا کرتے تھے کہ ہم سے زیادہ زوراور ہے کون، تو اللہ تبارک ان کو اس طرح ذلیل کیا کہ ان کے آبادی کے بڑے حصے کو ہلاک کر دیا۔ ان کا جو سویلائزیشن تھی، جو بھی ان کے گھر بار تھے، سب کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ اور ان کا جو تھوڑا بہت حصہ بچ گیا وہ دنیا کی انہی قوموں کے آگے ذلیل و خوار ہوئے، جن کو لوگ جن کو اپنا کچھ ماننے کو تیار نہیں، کبھی ان کو اوپر بڑا دھواں جمایا کرتے تھے، مگر ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی انہی کے آگے ذلیل کر دیا، پھر ان کے آگے گڑانے لگے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب الآخرت اخذا وهم ینصرون، اور آخرت کا عذاب آئے گا وہ تو اس سے بھی زیادہ بڑا ہوگا، یعنی جو آخرت کا عذاب آنے والا ہے تو وہ تو اس سے بھی زیادہ کہیں رسوا کن ہے۔ اخذا وہ اخذا وہ زیادہ رسوا کن ہے، اور وہ ان کی کوئی مدد بھی کرنے والا ہے، کوئی مدد ان کی نہیں کی جائے گی۔ اور جو ان کے ساتھ ہی اما سمود اور رہے سمود، فہدیناہم فاستحبوا العمى، ہم نے ان کو ہدایت دی اور مگر انہوں نے اندر آنا پسند کیا ہدایت کے مقابلے میں۔ سمود صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی، بڑا کہ وہی عرب کی قوم تھی، اور وہ بھی بہت ہی بڑے گھر بنایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں تو پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر، وہ بھی بڑی سویلائزڈ قوم اپنے آپ تھی، اور مگر وہ جو اللہ سمود کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کے ذریعے ان کو ہدایت دی، تو انہوں نے ان کی عمل کرنے کے بجائے انہوں نے اسی پہ زور، جو ان کا جو کچھ علم تھا یا جو اپنے ترقی ٹیکنالوجی تھی اس پہ بڑا گھمنڈ کیا، اور وہ اس ہدایت سے اندھے ہی بنے رہے۔ تو پھر ہوا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی جو ہے وہ صاعقۃ العذاب الخون بما كانوا يكسبون، ان کو بھی ایک عذاب سے پکڑ لیا، یعنی ہو نہیں، یعنی کہ کبھی سمود پر جو عذاب آیا اس کو کہیں کبھی تو اس کو قرآن میں کئی الفاظ آئے اس کے لیے، کہیں ان کو رجفہ کہا گیا، زلزلہ کہا گیا ہے، کہیں صیحۃ سخت چیخ کہا گیا، اور یہاں اس نے صاعقہ یعنی بجلی کی کڑک کہا گیا۔ تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے کوئی ایسی سخت چیخ تھی جس میں بجلی کی کڑک بھی تھی اور شعلہ بھی تھا، ساتھ ہی شدید زلزلہ بھی ساتھ ہی آ گیا، جس سے ان کے پھر جگر پھٹ گئے اور سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ تو یہ ذلت کا عذاب ان کے اصل میں اعمال بد کی وجہ سے بکانو یکسبون، جو وہ برے اعمال کیا کرتے تھے، یہ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عذاب نہیں دیتا، وہ کسی کو ظلم نہیں کرتا، مگر جب ایک ایک حد سے زیادہ ان کے اگر کرتوت بڑھ جائے، جو زیادہ ہی اس کی بدماشیاں بڑھ جائیں یا گناہوں میں بہت زیادہ نافرمانی اور بغاوت کے تک جائے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ چھوڑتے نہیں ہیں، پھر ان کو اس طرح تباہ کرتے ہیں کہ کچھ نہیں بچتا۔ مگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ دیکھیں گے جین الذین آمنوا وکانوا یتقون، مگر یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہو جو ایمان لے آئے، یعنی اللہ تبارک ان لوگوں کو انہی میں سے نجات دے دی جو ایمان لے آئے تھے، جو متقی پرہیزگار تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا بھی کرتے ہیں کہ ایک عذاب میں جن جن کو ہلاک کرنا ہوتا ہے وہ ان کو ہلاک کر دیتے ہیں، اور جن کو بچانا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کو بچا لیتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں کو اور ایمان لانے والوں کو تو اس کو رسوا نہیں کرتا، تو انہیں آخرکار بچا ہی لیتا۔ تو یہاں بھی ایسا عذاب میں ان لوگوں کو بچا لیا جنہوں نے ایمان لے آئے تھے، جو متقی و پرہیزگار تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں بھی سچا ایمان رکھیں اور اللہ تعالیٰ کے ہی سے ہی ڈریں اور ایسے نافرمانی سے بچیں، ان قوموں سے ہمیں بھی سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی قوموں کے ہمیں یہ قصے سنائے، جن کے واقعات سنائے، تو ان کا مقصد تو یہ تھا کہ ان سے عبرت حاصل کی جائے کہ یہ قوم ایسے تھیں جو اللہ کی نافرمانی کیا کرتی تھیں، رسول کو جھٹلایا کرتی تھیں، اور اللہ کی آیات کو کا مذاق اڑاتی تھیں، ان پہ یقین نہیں رکھتی تھیں۔ تو ہم بھی منہ سے تو کرتے مگر عملی طور پہ ہم بھی آدھا مانتے اور آدھا نہیں مانتے، جو چیز ہمیں پسند آتی ہے وہ مان لیتے ہیں، جو نہیں پسند آتی، جو دنیا میں ہم خاندان میں کہہ لیں، ہمارے
رواجوں کا مطلب ہم پھر مانتے نہیں ہیں، تو ہمیں پورے کا پورا کہ ہے تو یہ کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے اور ہمت بھی دے کہ ہم پورے کے پورے اس میں داخل ہو جائیں اور ہمارا یقین بھی مضبوط ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔